سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں جو ہے وہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی سمجھیں گے۔ جب کبھی بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں تو تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا سب سے پہلے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرو کہ قرآن اپنے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مانگ لو شیطان الرجیم کے خلاف، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کو بجا لاتے ہیں۔ اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ طلب کرتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں۔ باللہ، اللہ کی، اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعوذ ہے، یہ آذا سے نکلا ہے، اور یہ پورے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ عمل اللہ کی پناہ طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ، ٹھیک ہے نا؟ استغفار پڑھنے کو کہتے ہیں، مغفرت مانگنے کو طلب کرنے کو کہتے ہیں استغفار۔ اسی طریقے سے پناہ پکڑنے کو کہتے ہیں استعاذہ۔ تو یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، با کا مطلب ہے کی، اور یہاں پر آئے گا اور ساتھ یا کی اللہ، یعنی اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں من سے، شیطان، شیطان الرجیم۔ اب دیکھیں کہ پناہ پکڑتی ہوں ہو گیا، اور جو ہے ہم پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، یا کسی کوئی نقصان والا جو چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس سے ہم بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر اگر گولی باری ہوتی ہو تو ہم بچتے ہیں نا اپنے آپ سے، کہیں پر آگ لگی ہوتی ہے تو ہم بچتے ہیں نا۔ تو یہ کیا کرنا ہے؟ یہ اعوذ، پناہ مانگنا، بچنا ہے، اور بچ کر کہاں جانا ہے؟ کس کی حفاظت میں جانا ہے؟ باللہ، اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کس چیز سے یہاں پر بچنا ہے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان۔ اب شیطان کا کیا مطلب ہے؟ شیطان جو ہے نا شطن سے نکلا ہے یا شاطا سے ورڈ نکلا ہے؟ شطن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ، شطن کا مطلب ہے دوری کا معنی ہوتا ہے، شطن جو ہے وہ دوری کا معنی ہوتا ہے، کہ شیطان جو ہے نا وہ دور کر دیا گیا ہے۔ کس چیز سے دور کر دیا ہے؟ ہر نیکی اور خیر کے کام سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ اور رجیم کا مطلب ہے کہ پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس سے وہ اس کو رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ اور شطن، ایک تو شیطان شطن سے نکلا ہے، دوسرا شاط سے، شطن کا مطلب ہے دوری، یعنی کہ وہ دور کر دیا گیا ہے، اور رحمت سے میں نے جیسے بتایا، اور شاط کا مطلب ہے آگ، جلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا آگ سے بنایا ہوا ہے، بھڑکنا، جلنا، آگ سے بنایا ہوا ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کے لیے اس کا نام شیطان ہے۔ شیطان دو معنی میں ہے نام، ایک تو دور کر دیا شطن سے ہے، یعنی کہ وہ اس کو دوری اختیار کر دی گئی ہے، اس کو دور کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اور اللہ تعالیٰ نیک کام اور نیک کاموں سے اور نیک بھلائی کے کام کرنے سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الرجیم کا مطلب بھی ہے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو بھگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، اس کو استعاذہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے ہم قرات سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور بعض علماء قرات سے پہلے بھی پڑھنے کے لیے کا حکم ہے، یعنی کہ جب ہم تلاوت شروع کریں تو تب پڑھیں شروع میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرات ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے ہمیں یہ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، انہیں دونوں وقت میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے فتنوں سے دور رہیں، اور جو ہے بچتے رہیں، شیطان ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو،
اور جب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تاکہ یہ اس بات سے کہ شیطان ہمارے دلوں میں کہیں غرور اور کبر نہ بھر دے اور ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے دونوں طرف پڑھنا ہے اس کو۔ اور اب یہ جو لفظی ترجمہ میں نے بتایا تھا، اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر اس کا وسیع معنی لے لے تو کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ اس کو نوٹ کریں انشاءاللہ، لفظی ترجمے کو بھی نوٹ کریں اور اس ترجمے کو بھی نوٹ کریں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتی ہوں کہ وہ دین اور دنیا میں مجھے کچھ نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا کسی ایسے کام پر ابھارے جس کے کرنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا وسیع مطلب ہے۔ اب دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو سرسری نہیں پڑھ لینا، صرف زبانی نہیں پڑھ لینا، دل اور دماغ کو کھول کر پڑھنا ہے۔ اس کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا پورے دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دھیان سے کیا پڑھنا ہے اس کو کہ میں ایک کمزور بندی ہوں، میں جو ہے طاقت نہیں رکھتی کہ میں شیطان سے اپنا بچاؤ کر سکوں، میں دشمنوں سے بچاؤ کروں۔ یہ ہماری عاجزی اور انکساری کا اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور میں جس کی پناہ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہے، وہ پوری اس کی کامل قدرت کا جو ہے نا وہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اعتراف جو ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کو بھی درست کرتے ہیں۔ اس کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یہ سب فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ ہم بیکار لغو اور بری خواہشات سے ہے نا ہم بچ جاتے ہیں، لغو اور بیکار باتوں سے بھی بچتے ہیں، اور ہماری خواہشات سے بھی، گندی خواہشاتوں سے بھی بچتے ہیں، اور یہ ہمارے منہ کی صفائی کر دیتا ہے، ہمارا منہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسا علماء کہتے ہیں۔ تو ایک تو مسواک ہمارے منہ کی صفائی کرتا ہے، ٹوتھ برش جو ہے نا وہ ہماری منہ کی صفائی کرتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ظاہری صفائی ہوتی ہے، اور باطنی صفائی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنے سے جو ہے یہ ہماری باطنی صفائی ہو جاتی ہے منہ کی، اور اس پاک صاف منہ سے پھر ہم جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور ہم لوگ جو ہے بہت ساری باتوں سے بچ جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس کامل قدرت ہے، اللہ جو ہے نا وہ سب چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا مجھے بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور بندہ جو ہے نا اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کرتے ہوئے شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا ہے کہ یہ بھی جان لینا، یہ بھی یاد رکھنا کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ابدی دشمن ہے، ہمارا بہت پرانا دشمن ہے، اور اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو جو ہے نا جنت میں داخلہ ہونے نہیں دے گا ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتوں کو دھیان رکھنا، ہمارے عقیدے کو بھی درست کرنا، اور پھر یہ پڑھنے سے ہمیں یہ فائدے ہوں گے۔ اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، مطلب کہ پڑھنے سے فائدے تو ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یعنی روٹین کے ہمارے زندگی میں عمل کریں گے تو اس کا زبانی پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا۔ سب سے پہلا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا اور معصیت سے دوری اختیار کرنا، تاکہ پھر ہے نا یہ گناہوں سے اور معصیت سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، اگر ہم یہ اس سے دوری اختیار کریں گے تبھی وہ بھاگے گا۔ اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا، ہر معاملے میں اللہ کی یاد رکھنا، اللہ کی طرف ہی پلٹنا، اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہنا، اور پھر احادیث میں جو اذکار دیے گئے ہیں صبح شام کے سوتے وقت کے اذکار وہ پڑھنا، اور گھر میں نوافل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نوافل اس لیے کہا ہے کہ مرد تو ہے مسجدوں میں جو ہے وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو یہاں اب جو گھروں میں مطلب کہ نماز کا پوری طرح اہتمام کرنا، عورتیں مرد سب فرض نمازوں کا بھی اور نوافل نمازوں کا بھی جو اہتمام کرنا۔ پھر دوسرا اپنی نظروں کا بیکار استعمال نہیں کرنا، اپنی زبان کا بیکار استعمال نہیں کرنا، ہے نا؟ یہ دونوں بھی جو ہے نا وہ فتنے کا باعث بنا دیتی ہے، انسان کو بنا دیتا ہے، تو اس کا بھی استعمال غلط نہیں کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ کثرت سے زیادہ مطلب کہ کھانا زیادہ نہیں کھانا، وہ بھی سستی اور کاہلی کرتا ہے، بھر پیٹ بہت زیادہ ایک دم
کھانا نہیں کھانا ہے، تھوڑا بہت بھوکا رہنا ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا شیطان کو، اسے سستی اور کائلی کون لاتا ہے؟ شیطان، اور یہ ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے زیادہ بھر پیٹ، تو ٹھیک ہے نا، تو کم کھانا کرنا اور نظروں کے زبان کی حفاظت کرنا، تو انشاءاللہ شیطان کی شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بات تھی، اب جو ہے انشاءاللہ ہم اگلا درس کا انتظار کریں، کچھ اسی کو ہم سے آگے بڑھائیں گے، اور باقی ہم پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔